ہیڈنگ ہی غلط کر دیا ہوں. اصل میں یہ ہے سعادت حسن منٹو، تیز چھوٹ گیا اس میں. آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے، سعادت حسن منٹو کے بارے میں، کہ بیسکلی یعنی اصل میں یہ ہیں افسانہ نگار. انہوں نے اپنے افسانہ میں حقیقت نگاری کو ترجیح دی اور سماج اور سوسائٹی یا پھر سیاسیات میں جو چیزیں وابستہ تھیں یا پھر جو چیزیں وہاں پہ حقیقت میں پائی جاتی تھیں، بے باک ہو کر کے ان چیزوں کو اپنے افسانہ میں جگہ دیا اور ان کو لکھا اپنے. تو آج ہم انہی کے بارے میں جانتے ہیں. مختصر تعارف ان کے بارے میں دیکھتے ہیں پہلے، کہ سعادت حسن منٹو کی پیدائش لدھیانہ میں ہوئی، لدھیانہ پنجاب میں ہوا، اور ان کے خاندان کا تعلق کشمیر سے تھا. ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آئے. اسی دوران تعلیم منقطع کر کے ملازمت کر لی. منقطع کا مطلب ہوا ترک کرنا، چھوڑ دینا، یعنی پڑھائی چھوڑ دی اور پھر یہ جاب کرنے لگ گئے. منٹو ابتدا میں روسی ادب سے متاثر ہوئے اور کئی روسی افسانوں کہانیوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا. ابتدا یعنی شروع میں روسی ادب یعنی رشین لٹریچر، جس طرح اردو لٹریچر ہوتا ہے، اردو ادب، اسی طرح ایک بھاشا ہے. ملک کی آزادی کے بعد 1948 میں وہ مستقل طور پر لاہور چلے گئے. مستقل یہ عربی لفظ ہے، اردو میں یوز کرتے ہیں، اور یہ عربی بھاشا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ. ان کی پیدائش 1912 میں اور وفات 1955 میں ہوئی تھی. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں. ابتدا میں ایک اخبار تھا مساوات، جو امرتسر سے نکلتا تھا، وہاں سے وابستہ رہے. پھر ہفتہ روزہ مصور ممبئی میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا. ہفتہ روزہ یعنی ساپتاہک پیپر، ویکلی نیوز پیپر، اس کا نام تھا مصور، جو ممبئی سے پرکاشت یا شائع ہوا کرتا تھا. وہاں پہ ایڈیٹر، مدیر میں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا. مدیر بھی عربی ہی لفظ ہے. اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے. کچھ عرصہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے. یہ وابستہ رہنا یا منسلک رہنا یہ سب مترادف لفظ ہیں. مترادف یعنی ملتے جلتے لفظ ہیں، جن کے مطلب جو ہے کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں. کئی فلموں کے لیے کہانیوں کے ساتھ مکالموں اور اسکرین پلے بھی لکھے. تماشا منٹو کا پہلا افسانہ ہے جو انہوں نے جلیانوالہ باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر کے لکھا. جلیانوالہ باغ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. یہ 19 مارچ 1919 کو یہ سانحہ ہوا یہ تھا کہ رولٹ ایکٹ. اصل میں دیش میں اس سمے جو ہے احتجاج، لوگ جو ہے انگریز سے پریشان ہو کر کے جگہ جگہ احتجاج درج کر رہے تھے. تو اس احتجاج کو دبانے کے لیے انگریز جو ہے ایک قانون لایا تھا، جسے رولٹ ایکٹ، جسے کالا قانون بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بنا پوچھے ہوئے لوگوں کو جو ہے جیل کر سکتے ہیں، اور کوئی کارن بتائے ہوئے بھی. اسی کے احتجاج میں لوگ اسی کے قانون کے خلاف میں لوگ اپنی آواز بلند کر رہے تھے، اور اپنی آواز بلند کرنے کے لیے جلیانوالہ باغ جو امرتسر ہے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں پہ جنرل ڈائر نے جو ہے برٹش جو اس کے تھے ادھیکاری، ان کے کہنے پہ گولیاں چلا دی گئی لوگوں پہ، اور لوگ جو ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ کیا ہو گئے، اسی وقت مر گئے، اور بہت سارے گھائل ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ 384 جو لوگ مر گئے. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، اس سے حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ مرے تھے. تو اس وقت کی وہاں جو حالات رونما ہوئی تھی، بچے بھی مارے گئے تھے اور بوڑھے بھی. تو ان چیزوں کی جو ہے نقاشی انہوں نے اپنے تماشا جو ہے افسانہ میں کیا ہے. منٹو نے افسانہ نگاری میں موضوع اور حیات کی کئی ایسے تجربے کیے جو ان سے پہلے افسانہ نگاروں کے یہاں نظر نہیں آتے ہیں. یعنی الگ الگ موضوع پہ افسانہ لکھنا، الگ الگ اسٹائل میں جو ہے افسانہ لکھنا، یہ کہنے کا مطلب ہے موضوع اور حیات کے کئی ایسے تجربے کیے. منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی جو ہے حقیقت نگاری ہے. یعنی جو چیز حقیقت میں تھی ان چیز کو ہو بہو لایا. یہ نہیں کہ خیالی چیزوں کو، جیسے پہلے داستان میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں امیزنگ کر کے، یعنی جس کا جو ہے حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، ان چیزوں کو بھی لوگ بیاں کر دیتے تھے. ایسا ان کے افسانے میں نہیں تھا. اسی طرح دوسرے اس کا افسانہ نیا قانون ہے، اور یہ بھی سیاسی احتجاج کے خلاف جو ہے لکھا گیا تھا. اور
ٹو بار ٹیکسنگ، یہ جو ہے تقسیم جو ملک ہوا تھا انڈیا اور پاکستان، اس میں اصل میں یہ ایک طنزیہ افسانہ ہے دانشوروں پہ، جو دانشور لوگ ملکوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ اس میں یہ دکھایا ہے ٹو بار ٹیکسنگ کہ ایک پاگل جو ہے اپنی زمین کو نہیں دے رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی زمین سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ نہیں جانا چاہ رہے، دوسرے ملک ہے۔ وہ بھی ایک واستوک چیزیں تھیں، ان کو دکھایا ہے۔ اور اسی طرح سیاہ حاشیہ، یہ اصل میں جو تقسیم کے بعد کے جو حالات جو ملک میں ہوئے تھے، چاہے وہ عصمت دری کے ہوں یا پھر جو واقعات ڈکیتی کے ہوں یا پھر دوسرے بھی جو واقعات جو اس وقت واقع ہوئے تھے، ان کو الگ الگ اس پہ انہوں نے لکھا تھا، اور ایک موضوع دے دیا تھا سیاہ حاشیہ۔ ایک وہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بعد میں جو ہے ایک مکمل افسانہ لکھوں گا، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ تو وہی ہے کہ سیاہ حاشیے کے مختصر افسانے اس بات کا ثبوت ہے کہ منٹو نے سیاسی مسائل اور موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ شکریہ۔